وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کی بارگاہ عزت و عظمت میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و قریبنا و حبیبنا مولانا محمد یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز محترم، حضرت علامہ مولانا محمد احمد وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، پرنسپل جامعہ عربیہ سلطانپور، جو ہر سال جشن وارث عالم پناہ رحمت اللہ علیہ بڑی شان و شوکت سے انعقاد کرتے ہیں اور بڑی محبت اور خلوص سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا، تقریر کی عمر بھی گزر گئی اور اب یہ زمانہ بھی نئے لوگوں کا ہے، اب ہم لوگ تو صرف دعا کے لیے رہ گئے ہیں۔ تو اور یہ ہمارے بہت قریبی لوگوں میں ہمارے محب خاص، بڑے زمانے تک ہم لوگوں نے ایک ساتھ نوکری کی ہے، ہمارے محترم ناظم اجلاس جنہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن وارث عالم پناہ۔ آئیے تشریف رکھیں۔ حسیب احمد صدیقی صاحب مہمان خصوصی کی آمد ہو چکی ہے، حضرات تشریف رکھیں۔ ناظم اجلاس تشریف رکھتے ہیں، بس چند منٹ اپنی بات کو پیش کروں گا۔ مہمانات جو اس جلسے کی زینت ہیں اور جن کا خطاب ہونا ہے وہ تمام شعراء اور خطبہ موجود ہیں۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، عزیز طلبہ، پیارے ساتھیوں، ناظم اجلاس جناب محترم حسیب احمد صاحب صدیقی کی نظر جو ہے یہ ایک شعر کرتا ہوں، یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خوشا کے وقت یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کی یثرب مقام تھا اس کا، اور خوشا وہ وقت کی دیدار عام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کی یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت کی دیدار عام تھا اس کا۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جب حسن تھا ان کا جلوانُما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوانُما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے سارا
جس وقت تھے خدمت میں ان کی صدیق و عمر عثمان و علی، جن لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا دیکھا ہے، وہ آنکھیں بند کریں اور تصور میں سمندر پار کریں اور خسروے شہر مدینہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے حسیب بھی کی بھی قسمت بلندی بھی تھی، انہوں نے بھی روضہ منورہ کی زیارت کی ہے، وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ شعر سماعت فرمائیں تو اس شعر کا حسن جو ہے دو بالا ہو جائے گا کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی صدیق و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، بہت خوب ماشاءاللہ، ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت ان جگمگ جگمگ تاروں میں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، کبھی قرۂ ارض پہ جہاں جہاں یہ سبز پرچم والے بستے ہیں، کبھی ہمارا دستے ہنر تھا کہ ہم نے فصیل لال قلعہ دیا، چاندی میں دھلا ہوا تاج محل دیا، دلی کی شاہ جہانی، دلی کی شاہ جہانی مسجد کی سیڑھیاں اور مینارے ہماری پہچان تھے، اور مسجد قرطبہ کی مثال پیش کرتے تھے، اور آج ہم اس قدر کھانا خراب ہو گئے ہیں، اس قدر بے عمل ہو گئے ہیں کہ آج ہماری زندگی کیا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سبحان اللہ شاہان زمانہ کی جھولی۔ اسٹیج پہ ذرا 5 منٹ کے لیے خدا کے واسطے رک جا، زیادہ بات نہ کریں، میں 5-7 منٹ میں بات اپنی ختم کر دوں گا۔ جی جی جی۔ چاہے تو
اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ دیکھ رہے ہیں جب احمد مختار کا ایک گدا دیوا میں آرام فرما ہوا، بے شک بے شک، تو اس کا پیغام، اس کا محبت بھرا نغمہ جو ہے وہ سارے ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم میں وارث پاک کے چاہنے والے، ماننے والے اور سر دھننے والے ہیں یہ محمد احمد وارثی پرنسپل جامعہ عربیہ۔ دیکھ رہے ہو یہ جب ادنا ان کے غلاموں کے غلام جو ادنا لوگ جہاں رہتے ہیں میلہ لگائے رہتے ہیں، تو پھر وارث عالم کا کیا عالم ہوگا؟ اور وارث عالم پناہ کو جو طاقت روحانی توانائی پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت ہے، وابستہ ان کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن وارث پاک، حافظ قرآن تھے۔ ان کی سوانح حیات بتاتی ہے کہ جب مکتب جاتے تھے، استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تھے، تو قرآن کو سر پہ تاج کی طرح رکھ کے جاتے تھے، بغل میں بستہ ٹانگ کے نہیں جاتے تھے بلکہ قرآن کو سر پہ تاج بنا کے جاتے تھے۔ وارث پاک حافظ قرآن تھے، بے شک۔ اس لیے مسلمانوں، وارث پاک کہ ہم آپ چاہنے والے اور ماننے والے ہیں تو وارث پاک کی عملی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا۔ حضرت شاہ امینہ شاہ رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کی سرزمین پہ ابھی اپنی جسمانی زندگانی کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آ رہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک انگریز حاضر ہوا اور اس نے کہا اے شاہ امینہ شاہ، آپ سے میرا ایک سوال ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک وقت میں 40 مقام پہ پہنچ جاتے تھے، 40 جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کتنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کتنی جگہ حاضر ہوتے ہیں؟ حضرت شاہ امینہ شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سارنگ رحمت اللہ علیہ مجگواں شریف کے خلیفہ، انہوں نے کہا کہ یہ انگریز میں 40 نہیں 80 مقام پہ مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 80 مقام پہ ایک وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہا آپ کے پیغمبر، کہا اے گوری چمڑی کے چوکیدار انگریز، میرے پیغمبر تو امام الانبیاء ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سید الانبیاء ہیں، حق، رحمت للعالمین ہیں، میرے پیغمبر کے صدقے میں تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ گل و بلبل، یہ آبشار، یہ پہاڑوں کی فصیلیں، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ بلبل کی صدائیں، علامہ اقبال یوں گویا ہوتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ میرے سرکار کے صدقے میں تو یہ کائنات پیدا ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، اور میرے پیغمبر کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، میرے پیغمبر کے پاس بہت بڑے بڑے نصب العین ہیں، میرے پیغمبر نے تو یہ چھوٹے موٹے کام اپنے دربانوں کو دے رکھے ہیں، اپنے نوکر اور چاکر کو دے رکھے ہیں، اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کو دے رکھے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام تو میرے جیسے نوکر اور غلام کیا کرتے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، شاہ امینہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی بتاتی ہے کہ املی کے درخت کے نیچے قرآن تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔
یہ ہمارے حافظ محب گرامی حافظ جی حسیب احمد صدیقی حافظ قرآن، وارث پاک حافظ قرآن تھے، قرآن تلاوت کرتے تھے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ مست رہتے تھے، بے خود رہتے تھے. ارے قرآن کی محبت میں، اس کے شغل میں، اس کی تلاوت میں مست رہا کرتے تھے، مستغرق رہا کرتے تھے. حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ چھوٹے موٹے کام تو ہم لوگ سنبھالتے ہیں. قرآن پڑھ رہے تھے، کانگریس آسمان کی طرف سر اٹھا، اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ املی کے پتے پتے پہ شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے. اس کے بعد کہا اے انگریز اب زمین پہ نظر ڈال. تو اس نے زمین پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ زمین کے چپے چپے پہ شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے شک بے شک. وہ انگریز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا منظور احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع عربیہ، حضرت مولانا منظور احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع عربیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، شاہ مینا شاہ قرآن پڑھتے تھے، وارث اولیاء حافظ قرآن تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حافظ قرآن تھے. مخدوم سمنا قرآن پڑھتے تھے. مسلمانوں، خدا کی قسم قرآن پڑھو. اگر کالی آندھیوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اگر زلزلوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اگر سیلابوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اگر شعلوں و شراروں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اگر آتش کدے نمرود سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. یہ زمانے کے حالات بدل جائیں گے، اپنے آپ کو بدلو. وارث پاک کے ماننے والوں، وارث پاک کے دیوانوں، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ تمہارے سامنے وارث پاک رحمت و رضوان کی پوری زندگی چلتی پھرتی ہوئی نظر آئے. اور آج پھر برادران وطن جیسے وارث پاک کے زمانے میں ان کی دستبوسی کرتے تھے اور ان کے دہلیز پہ اس وقت سے لے کے آج تک جب عیسائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی زندگی کو پیش کرو تو آج پھر زمانے میں بدلا ہوا منظر نظر آئے گا، بدلا ہوا ماحول نظر آئے گا. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی تصویر بن کے ہندوستان کے سامنے پیش کرو. والسلام علی من اتبع الہدی. السلام علیکم.